بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 روزہ دورہ سفر کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی آج 7ویں نشست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کل کی نشست ہم نے اختتام کی تھی کہ یزید کی فوج 9 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات دن ڈلے جنگ کے لیے قافلہ حسین کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آج اس کے اگلے سیشن کا آغاز کریں گے کہ 9 محرم الحرام کی رات امام حسین کو ایک رات کی مہلت۔ 9 محرم الحرام 61 ہجری جمعرات کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے سامنے تلوار کا سہارا لیے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اسی دوران آپ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ ادھر ابن سعد نے اپنے لشکر کو پکارا کہ اے اللہ کے سپاہیوں، سوار ہو جاؤ اور فتح و کامرانی کی خوشی مناؤ۔ اس پر تمام جو لشکری قیادت تھی وہ نماز عصر کے بعد سوار ہو کر حملہ کے لیے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے خیموں کے قریب پہنچ گئے۔ یزیدی فوج کا شور و غوغا سن کر آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کو بیدار کیا۔ آپ نے سر اٹھا کر فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ بہن نے یہ سن کر کہا، ہائے مصیبت۔ آپ نے فرمایا، اے بہن افسوس نہ کر، صبر کرو، اللہ تم پر رحم کرے۔ آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بھائی، وہ لوگ تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور ان سے پوچھو کہ تم کس ارادے سے آئے ہو۔ حضرت عباس تقریباً 20 سواروں کو ساتھ لے کر یزیدی لشکر کی طرف گئے اور اس کے پاس پہنچ کر پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امیر ابن زیاد کا حکم ہے کہ تم اس کی اطاعت قبول کر لو ورنہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت عباس نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں حضرت حسین علیہ السلام کو یہ اطلاع دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عباس اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر واپس چلے آئے اور جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دے تاکہ اس آخری رات میں ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں اور توبہ و استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت، دعا اور استغفار سے بڑا قلبی تعلق ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابن سعد کے دستہ سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دو تاکہ ہم رات کو کچھ عبادت کر لیں اور اس معاملہ میں مزید غور کر لیں، پھر جو کچھ صبح فیصلہ ہوگا وہ تم لوگوں کو بتا دیں گے۔ ابن سعد کے دستہ نے یہ بات مان لی۔ اس طرح امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگ لی۔ پھر رفقا سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خطاب۔ ابن سعد کے دستے واپس لوٹنے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے رفقا کو جمع کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فرزند سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیماری کی حالت میں ہی اپنے والد گرامی کے قریب جا بیٹھا تاکہ سنوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ نے نہایت فصیح و بلیغ الفاظ میں اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا اور نہ کسی اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا کل کا دن دشمنوں سے مقابلہ کا دن ہوگا۔ میں تم سب کو خوشی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ ایک ایک اونٹ لے لو اور تمہارا ایک آدمی میرے اہل بیت میں سے ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے لے۔ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے، پھر تم اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں منتشر ہو جاؤ جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ٹال دے۔ بے شک یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں، جب یہ مجھے قتل کر دیں گے تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہ ہوگی۔ آپ کے بھائیوں، آپ کے بیٹوں اور بھتیجوں نے عرض کیا کہ آپ کے بعد ہماری زندگی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ایسا برا دن ہمیں نہ دکھائے کہ آپ موجود نہ ہو اور ہم موجود ہوں۔ آپ نے بنی عقیل سے فرمایا، اے اولاد عقیل، تمہارے لیے تمہارے بھائی مسلم کا خون ہی کافی ہے، تم واپس چلے جاؤ، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔
اور آپ کی باہمیت اور غیرت مند بھائیوں نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے عشرت دنیا کی خاطر اپنے شیخ، سردار اور اپنے بہترین ساتھی کا ساتھ چھوڑ دیا، نہ تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا، نہ تلوار چلائی، فقط اس دنیا کی زندگی کے لیے؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اپنی جانوں، مالوں اور اپنے اہل و عیال کو آپ پر قربان کر دیں گے، آپ کی ہمراہی میں جنگ کریں گے، جو انجام ہوگا وہی ہمارا ہوگا، جو آپ کا ہوگا انجام وہی ہمارا ہوگا، اور آپ کے بعد زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ آپ کے دوسرے اصحاب نے بھی اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا اور کہا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم اپنی گردنوں، پیشانیوں، ہاتھوں اور اپنے جسموں سے آپ کا دفاع کریں گے، جب ہم قتل ہو جائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اپنے ساتھیوں اور اہل بیت کے ان جذبات کو دیکھ کر آپ نے انہیں حکم دیا کہ تمام رات خیمے قریب قریب کر لو، حتیٰ کہ ان کی تنابیں ایک دوسرے میں گھسی ہوئی ہوں، تاکہ دشمن ہم تک صرف ایک جانب سے آ سکے، ہمارے دائیں بائیں اور پیچھے کی جانب خیمے ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے بعد آپ کے رفقا آپ کی میت میں ساری رات نوافل پڑھتے رہے اور عاجزی و انکساری کے ساتھ مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری اور قیامت صغری۔ 10 محرم 61 ہجری کا خونی آفتاب اپنی پوری خون اشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ لی تو قتال کے لیے تیار ہو گیا۔ حسینی فوج کے 72 جانثاروں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی امامت میں صبح کی نماز ادا کی اور یزیدی فوج کے مقابلے کے لیے کربلا کے میدان میں صف آرا ہو گئے۔ یہ جانثار 32 گھوڑ سواروں اور 40 پیادوں پر مشتمل تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دائیں طرف زبیر بن کین کو اور بائیں طرف حبیب بن مظاہرہ کو مقرر فرمایا اور علم اپنے بھائی حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اور عورتوں کے خیموں کی طرف پشت کر لی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم سے آپ کے رفقا نے راتوں رات خیموں کے عقب میں خندق کھود لی تھی اور اسے بانس اور نرکل جیسی لکڑیوں سے بھر دیا تھا۔ آپ کے حکم سے خندق میں ڈالی گئی لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تاکہ عقب سے کوئی خیموں میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے، قرآن مجید منگوا کر سامنے رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کی: اے باری تعالیٰ، ہر مصیبت میں تو ہی میرا سہارا اور ہر تکلیف میں تو ہی میری امید ہے، تمام حوادث میں تو ہی میرا مددگار اور ڈھارس ہے۔ بہت سے غم ایسے ہوتے ہیں جن میں دل بیٹھ جاتا ہے اور ان غموں سے رہائی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہیں، دوست اس میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور دشمن اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایسے تمام اوقات میں تیری ہی طرف رجوع کیا ہے اور تجھی سے اپنا درد دل کہا ہے، تیرے سوا کسی اور سے کہنے کو دل نہ چاہا۔ اے اللہ، تو نے ہر بار ان مصائب کو مجھ سے دور کر دیا اور ان سے بچا لیا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی، ہر بلائی کا مالک اور ہر خواہش کا منتہی ہے۔ وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے۔ تمام حجت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یزیدی لشکر کے قریب آئے اور بلند آواز کے ساتھ فرمایا: اے لوگو، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، اسے غور سے سنو۔ اس پر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم میرا عذر قبول کر لو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے باعث سعادت ہے اور تمہارے پاس مجھ پر زیادتی کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں۔ اگر تم میرا عذر قبول نہیں کرتے، پھر آپ نے یہ آیات پڑھی، ترجمہ: پس تم اور تمہارے شریک سب مل کر اپنی ایک بات ٹھہرا لو تاکہ تمہاری وہ بات تم میں سے کسی پر مخفی نہ رہے، پھر میرے خلاف اپنے فیصلے پر عمل کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہی صالحین کا مددگار ہوتا ہے۔ جب خیموں میں موجود آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے یہ تقریر سنی تو ان کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اس پر آپ نے فرمایا: خدا ابن عباس کی عمر دراز کرے، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک راہ ہموار نہ ہو جائے عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیں بلکہ انہیں مکہ میں ہی چھوڑ دیں۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے جا کر خواتین کو خاموش کرایا۔ عورتوں کے خاموش ہونے پر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے فضل و عظمت، حسب و نسب، اعلیٰ قدری اور اعلیٰ شرفی کا ذکر فرمایا۔
آپ نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو اور محاسبہ کرو، کیا تمہارے لیے مجھ جیسے آدمی کا قتل درست ہے؟ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا فرزند ہوں، میرے سوا نبی کا کوئی نواسہ تمام روئے زمین پر موجود نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ میرے والد ہیں اور جعفر ذوالجناحین میرے چچا ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ میرے والد کے چچا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تم میری بات کی تصدیق کرو تو یہ درست اور حق بات ہے۔ خدا کی قسم جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ تک نہیں کیا۔ اگر تم تصدیق نہیں کرتے کہ میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جابر بن عبداللہ، ابو سعید، زید بن ارقم اور انس بن مالک سے پوچھو، وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ افسوس ہے تم پر، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا میری ان باتوں میں سے کوئی بات بھی میرا خون بہانے سے تمہیں نہیں روک سکتی؟ آپ نے فرمایا اے لوگوں میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی محفوظ مقام کی طرف چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے بنی ابن زیاد کا حکم تسلیم کر لینے میں کیا امر مانے ہیں؟ آپ نے فرمایا معاذ اللہ، اور یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ، میں ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا اور مخالفین سے فرمایا کہ بتاؤ، کیا تم مجھ سے کسی خون کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ یا میں نے تمہارا مال کھایا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا تم مجھ سے بدلہ چکانے آئے ہو؟ لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے پکار پکار کر فرمایا کہ اے شیس بن ربی، اے حجاز بن الجبر، اے قیس بن اشس، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا کہ پھل پک چکے ہیں اور باغات سرسبز ہیں؟ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ ایک مضبوط فوج کے پاس آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی خط نہیں لکھا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تم نے یقیناً لکھے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تم مجھ سے بیدار ہو گئے ہو تو میرا رستہ چھوڑ دو، میں تم سے کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ اس پر قیس بن اشس نے کہا کہ آپ اپنے بنی ابن زیاد کا حکم کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور آپ سے وہی معاملہ کریں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا تو اپنے بھائی کا بھائی ہی تو ہے۔ جب اہل کوفہ نے حضرت مسلم بن عقیل سے غداری کی تو انہوں نے ایک بڑیا توآ کے گھر پناہ لی۔ اس بڑیا کے بیٹے بلال نے مخبری کر دی تھی اور یہ مخبری محمد بن اشس جو کہ قیس بن اشس کا بھائی تھا اس کی معرفت میں ہوئی تھی۔ ابن زیاد نے سپاہیوں کے ایک دستہ کے ہمراہ محمد بن اشس کو بھیجا تاکہ وہ امام مسلم کو گرفتار کرے۔ جب حضرت امام مسلم نے مردانہ وار مقابلہ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ آپ کو گرفتار کرنا آسان نہیں ہے تو محمد بن اشس نے امام مسلم کو امان کا چکمہ دے کر گرفتار کرایا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ان الفاظ کا معنی یہ تھا کہ جس طرح تیرے بھائی نے مسلم بن عقیل کو دھوکہ سے گرفتار کرایا تھا، اسی طرح تو مجھے بھی گرفتار کرانا چاہتا ہے۔ کیا تو چاہتا ہے کہ بنو ہاشم تم سے مسلم بن عقیل کے علاوہ کچھ اور مقتولین کا بدلہ بھی طلب کریں؟ نہیں، خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے نہ کروں گا اور نہ غلاموں کی طرح اپنے نہ کردہ جرم کا اعتراف کروں گا۔ حر بن یزید کی توبہ۔ جب عمر بن سعد جنگ کا آغاز کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید نے اس سے پوچھا، خدا تجھے ہدایت دے، کیا تو واقعی اس شخص یعنی حضرت حسین علیہ السلام سے لڑے گا؟ اس نے کہا خدا کی قسم ضرور، کم از کم ایسی لڑائی کہ جس میں سر کٹیں گے اور ہاتھ ضائع ہوں گے۔ حر نے کہا کیا ان باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں؟ ابن سعد نے کہا خدا کی قسم اگر یہ معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور ایسا ہی کرتا، لیکن کیا کروں، تمہارا امیر نہیں مانتا۔ یہ سن کر حر پر حق روشن ہو گیا اور اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی برادری کے ہی ایک شخص نے اسے کہا کہ خدا کی قسم آج تمہاری عجب حالت ہے، میں نے کسی جنگ میں تمہاری ایسی حالت نہیں دیکھی، حالانکہ میرے نزدیک تم کوفہ کے بہادروں میں سے ایک بہادر انسان ہو، پھر تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ حر نے کہا خدا کی قسم میری ایک طرف جنت اور ایک طرف دوزخ ہے اور میں اس کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کدھر جاؤں۔ پھر وقفے سے پوچھا، بولا اب تو جنت کی طرف ہی جاؤں گا، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور امام علیہ مقام کے پاس پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر حر نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے،
میری جان آپ پر قربان، میں وہی ہوں بدبخت جس نے آپ کو واپس نہ جانے دیا، راستہ بھر آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اس مقام پر ٹھہر جانے کے لیے آپ کو مجبور کر دیا۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو میں کبھی ان کا ساتھ نہ دیتا۔ جو گستاخیاں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں ان کا مرتکب نہ ہوتا۔ اب میں اپنے کیے پر نادم ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ پر قربان کرنے کا عہد کرتا ہوں، فرمائیے کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حر نے کہا حر بن یزید۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم دنیا و آخرت میں انشاءاللہ تعالی حر یعنی آزاد ہوگے۔ گھوڑے سے نیچے اتر آؤ۔ حر نے عرض کیا اب تو اسی وقت نیچے اتروں گا جب ان ظالموں سے لڑتے ہوئے آپ پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح چاہو کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ پھر حر بن یزید کا کوفیوں سے خطاب۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں میں شامل ہونے کے بعد حر نے اہل کوفہ سے خطاب کیا اور کہا اے کوفیو، تم نے خود حسین علیہ السلام کو دعوت دی اور جب وہ آ گئے تو تم نے انہیں دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم اپنی جانیں ان پر قربان کریں گے، اور اب تم ان پر حملہ کرنے اور انہیں قتل کرنے کے در پہ ہو۔ تم انہیں اللہ تعالیٰ کی وسیع و عریض زمین میں چلے جانے سے بھی روکتے ہو جس میں جانور بھی آزادی کے ساتھ دندناتے پھرتے ہیں۔ تم ان کے اور دریائے فرات کے جاری پانی کے درمیان حائل ہو گئے ہو، حالانکہ اس میں سے کتے اور خنزیر بھی پی پی کا سراب ہو رہے ہیں، جبکہ حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھ والے پیاس سے نڈال ہو گئے ہیں۔ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا ہے۔ اگر تم نے توبہ نہ کی اور اس ارادے سے باز نہ آئے جس پر عمل کرنے کے لیے تم نے آج کے دن اور اس گھڑی کو کمر باندھی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں سخت پیاس کے دن پانی سے محروم رکھے گا۔ اس پر ابن سعد کی پیادہ فوج نے حر پر تیر برسانے شروع کر دیے، چنانچہ حر پیچھے ہٹ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پھر جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اللہ۔ حر کے واپس آنے کے بعد ابن سعد اپنا علم لے کر آگے بڑھا اور ایک تیر حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف چلا کر کہنے لگا گواہ رہنا سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تبل جنگ پر چوٹ پڑی اور دوسروں نے بھی تیر چلانے شروع کر دیے۔ جنگ شروع ہو گئی اور دونوں طرف سے نکل کر سپاہی داد شجاعت دینے لگے۔ اس روز کثرت سے مبارزت ہوئی۔ شجاعت اور دلیری کی وجہ سے انفرادی جنگ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کا پلہ بھاری تھا، اس لیے بعض عمراء نے عمر بن سعد کو انفرادی جنگ ختم کر کے عام حملے کا مشورہ دیا، چنانچہ عمر بن سعد نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ شمر بن ذی الجوشن جو یزیدی لشکر کے بائیں طرف کا سردار تھا، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بائیں طرف آیا اور اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے یزیدی لشکر حضرت امام حسین علیہ السلام کے انصار پر ٹوٹ پڑا۔ امام علی مقام کے ساتھ کل 32 سوار تھے، تاہم انہوں نے بے مثال شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ وہ جدھر کا رخ کرتے تھے یزیدی لشکر کی صفوں کو الٹ دیتے تھے اور ان میں بگدڑ مچا دیتے تھے۔ عزرا بن قیس جو کہ کوفی سواروں کا سردار تھا، اس نے جب ہر طرف سے اپنے سواروں کو پسپا ہوتے دیکھا تو عبد الرحمن بن حسین کو ابن سعد کے پاس بھیجا اور کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ان چند سواروں نے میرے سوار دستے کا منہ پھیر دیا ہے، اور اب حال یہ ہے کہ میرے سوار ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جان بچانے کی فکر کر رہے ہیں، اس لیے فوراً کچھ پیدل سپاہی اور تیر انداز بھیجیے۔ ابن سعد نے عزرا کی درخواست پر شیخ بن ربیع کو جانے کا حکم دیا، مگر اس نے گریز کیا۔ ابن سعد نے پھر حسین بن نمیر تمیمی کو بلایا اور اس کے ساتھ تمام زرہ پوش سواروں اور 500 تیر اندازوں کو بھیجا۔ ان تیر اندازوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر تیروں کی بارش کر دی اور تھوڑی ہی دیر میں ان کے گھوڑوں کو زخمی اور بیکار کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی، وہ گھوڑوں سے اتر پڑے اور بڑی دیر تک پیادہ ہی اس بہادری اور بے جگری کے ساتھ لڑتے رہے کہ کوفیوں کے دانت کھٹے کر دی۔ پھر ان کمبختوں نے خیموں میں آتش زدی کر دی، جلا دیے خیمے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں کو اس ترتیب کے ساتھ لگا کر باندھا تھا کہ کوفی ایک رخ کے سوا کسی اور طرف سے حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ ابن سعد نے اس خیال کے تحت کہ ہر طرف سے حملہ کیا جا سکے حکم دیا کہ خیمے اکھاڑ دیے جائیں۔
کوفی جب خیمے اکھاڑنے کے لیے آگے بڑھے تو امام علی مقام کے چند جان نثار خیموں کے اندر آگے اور خیموں کی طرف آنے والی اور اکھاڑنے والوں اور لوٹ مار کرنے والوں کو تلواروں اور تیروں سے ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ ابن سعد نے جب اپنے سپاہیوں کی ہلاکت اور ناکامی دیکھی تو حکم دیا کہ خیموں کو جلا دیا جائے۔ چنانچہ خیموں کو آگ لگا دی اور وہ جلنے لگے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ ان کو خیمے جلانے دو، تب بھی وہ چاروں طرف سے حملہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ پہلے خیمے حائل تھے، اب آگ حائل ہے۔ یعنی پہلے خیمے رکاوٹ بنتے تھے اور اب آگ رکاوٹ بنے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ یزیدی لشکر آگ کے حائل ہونے کی وجہ سے پشت کی طرف سے حملہ نہ کر سکا۔ شمر لانتی نے جب امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں، جو کہ دوسرے خیموں سے ذرا الگ تھا اور جس میں خواتین اور بچے تھے، نیزہ مارا اور ساتھیوں سے کہا کہ اس خیمے کو آگ لگا دو اور جو اس خیمے میں موجود ہیں ان کو جلا دو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو پکار کر کہا، او ذیل جوشن کے بیٹے، تو میرے اہل بیت کو آگ میں جلانا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم، خدا تجھے جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ شمر کے ساتھیوں میں سے حمید بن مسلم نے شمر کو روکا اور غیرت دلائی کہ تیرے جیسے بہادروں کا عورت کے ساتھ ایسا سلوک کرنا نہایت شرمناک ہے۔ خدا کی قسم، تمہارا مردوں کو قتل کر دینا بھی تمہارے امیر کو خوش کر دینے کے لیے کافی ہے۔ مگر شمر باز نہ آیا۔ پھر شیس بن ربی نے روکا تو وہ اپنے ارادے سے باز آیا۔ اللہ اکبر۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، کل انشاءاللہ تعالی اس سے آگے آغاز کریں گے، باقاعدہ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، وما علینا الا البلاغ۔